السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الکہف والرقیم دونوں ایک ہیں۔ یہ اصحاب الکہف اس وجہ سے کہے گئے غار والے کہ غار میں جا کے سو گئے تھے، یہ آرام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو غار میں 309 سال تک سلائے رکھا، لہذا ان کا نام پڑ گیا اصحاب الکہف، غار والے۔ چونکہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں یہ رہتے تھے، تو ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیا گیا۔ غار والے یوں کہ غار میں جا کے آرام کیا تھا، رقیم والے اس وجہ سے کہ رقیم کے رہنے والے تھے۔ ایک قول۔ ابھی رقیم ہے کہاں؟ مولانا ابوالکلام آزاد جو امام الہند ہیں، انہوں نے اس موضوع پر بڑا اچھا کلام کیا ہے۔ ان کی وضاحت کے مطابق رقیم پیٹرا کا نام ہے۔ البترا عربی زبان میں الف لام بے تے رے الف حمزہ، البترا بترا عربی زبان میں اس جگہ کا نام ہے، اور انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں پیٹرا۔ جورڈن یعنی اردن کی جو راجدھانی ہے عمان، وہاں سے تقریباً 245 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ البترا ہے، پیٹرا۔ تو ان کا ابوالکلام آزاد، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ الرقیب اسی بترا، اسی پیٹرا کا نام ہے جہاں کے یہ باشندے تھے، غار والے نوجوان، یہ اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ اب وہ بستی کیسی ہے آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگی کیسی ہے، لیکن یہ فقیر اس بستی میں 4 مرتبہ جا چکا ہے۔ پیٹرا، البترا، عجیب بستی ہے۔ اور ابھی پھر میں جا رہا ہوں 12 جنوری کو انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کے سفر میں بھی شب معراج اس فقیر نے مسجد اقصی میں گزاری تھی۔ اس مرتبہ بھی وہی ترتیب بنی ہے کہ شب معراج مسجد اقصی میں گزرے گی، جمعے کی نماز مسجد اقصی میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ جورڈن جاتے ہیں، اردن، اور اسی میں یہ پیٹرا کا مقام دیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے 245 کلومیٹر کا تقریباً، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پہاڑوں کو تراش کر کیسے محلات بنائے گئے، پہاڑوں کو تراش کے کیسے قبریں بنائی گئیں، پہاڑوں کو تراش کے کیسے میوزیم بنایا گیا۔ میوزیم ہے وہاں باقاعدہ، جس میں تقریباً 5000 لوگ بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ سکتے ہیں جو اس کے سینٹر میں تماشا دکھایا جاتا تھا۔ جو بادشاہوں کا خاندان ہوتا تھا، اس کی جو مستورات ہیں وہ کہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گی؟ پہاڑوں کو تراش کے ان کے گھر بنا دیے گئے، اس میں کھڑکیاں کھول دی گئیں، وہ پردے میں رہتے ہوئے سارا تماشا دیکھیں گی۔ عجیب چیز ہے، دیکھ کے آدمی دنگ رہ جائے۔ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ الرقیم سے مراد یہ والا پیٹرا اور البترا شہر ہے جہاں کے یہ باشندے تھے۔ اگر یہ وہاں کے باشندے تھے ان کی تحقیق کے مطابق، تو پھر جہاں پہ یہ غار واقع ہے نا، اس غار میں بھی 4 مرتبہ گیا ہوں میں۔ بلکہ میرا بڑا ایک تفصیلی بیان غار کے اندر ہوا ہے۔ غار میں داخل ہو کر اصحاب کہف کی 4 قبریں ایک طرف ہیں اور 3 قبریں ایک طرف ہیں۔ جدھر 4 قبریں ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ پورا قصہ اسی غار میں اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ وہ میرا بیان موجود ہے یوٹیوب پہ، جو میرا چینل ہے، کبھی آپ کو موقع ہو تو سن لیجئے گا۔ مولانا انیس بلگرامی آفیشیل لکھیں گے تو میرے سارے بیانات ہندوستان کے دیگر ملکوں کے آ جائیں گے، اسی میں وہ پورا قصہ موجود ہے جو میں نے غار کے اندر کھڑے ہو کے بیان کیا۔ اس کو ایک ساتھ میں ریکارڈ کر لیا تھا، جب مجھے وہ ریکارڈنگ مل گئی تو میں نے اپنے چینل پہ اس کو ڈال بھی دیا، لوگ سنتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے مسجد اقصی میں ایک صاحب مل گئے، دور سے دیکھا، پورے گروپ کو لے کے آئے، بھاگتے ہوئے میرے چمٹ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہم لوگ بنگلور کے رہنے والے ہیں، آپ کی ہی ویڈیو سن کر کے تمام مقامات دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو آپ ذرا اس کی وضاحتیں ہمارے سامنے کر دیجئے۔ تو میں نے ایک آدھے مقامات کی زیارتیں ان کو کرائیں اور اس کی وضاحت ان کے سامنے کی۔ دراصل یہ سب ارض القرآن ہے، یہ قرآن کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو قرآن کی زمین پہ جب آپ جائیں گے تو منظرنامہ ہی کچھ اور ہوگا۔ سیریا، پورا فلسطین، اسرائیل کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ سب، پھر ادھر
پورا مصر، یہ پورا جورڈن، یہی تو ہے شام، مصر سے ہٹ کر کے جو علاقہ ہے یہ شام ہے اصل، جس کے بہت سارے اب ٹکڑے ہو گئے. تو یہ قرآن کی زمین ہے، ارض القرآن ہے، قرآن کے قصے اس زمین سے متعلق ہیں. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر زاویہ ہی کچھ بدل جائے گا سوچنے کا، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. تو ایک قول آپ سمجھ گئے، غار والے رقیم والے ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. ان کا مسکن، ان کا شہر تھا رقیم، پیٹرا، بترا، وہاں سے چلے تو رقیم والے ہیں چونکہ وہاں کے باشندے تھے. اور کہاں رہے آ کر کے 309 سال غار میں، تو اصحاب الکہف ہو گئے. جیسے ہم لوگ یقیناً دلی سے باہر کے لوگ ہیں، وہاں سے آ کے تو دلی والے بن گئے، اور اصل وطن دیکھیں گے تو آپ وہاں آپ کی نسبت کی جائے گی غازی آبادی، پھر دلی والے بھی ہو گئے دہلوی. تو ایسے رقیم میں رہا کرتے تھے، یہ ان کی بستی کا نام ہے. اور غار میں آ کے رہے تو اصحاب الکہف کہلائے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ ایک ہی ہے. ایک قول اور سن لیجیے. دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم ان کو اس وجہ سے کہا گیا، رقیم ان کی بستی کے نام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بادشاہ وقت نے ان کے نام لکھوا کر خزانے میں محفوظ کرا دیے تھے ایک تختی کے اوپر، کہ یہ ہمارے ملک کے فرار مجرم ہیں، جب کبھی جہاں کہیں ملیں ان کو لا کے حاضر کیا جائے. تو ان کے نام چونکہ تختی پہ لکھوا کر ہی فرار ہو گئے تھے نا، بادشاہ کی پکڑ سے باہر نکل گئے تھے اور غار میں جا کے چھپے تھے. اور کیوں چھپے تھے بھی اس کی وضاحت قرآن کے حوالے سے آئے گی. تو بادشاہ وقت نے ان کے نام لکھوا کر، یہ اشتہاری مجرم ہیں، وارنٹ نکل گئے ان کے، تو ان کے نام لکھ کر کے خزانے میں محفوظ کر دیے گئے تھے. جب کہیں ملیں ان کو لا کے حاضر کیا جائے، ان کو سزا دی جائے گی. تو رقیم بمعنی مرقوم، لکھے ہوئے، رقم لکھا ہوا. تو ان کے نام چونکہ لکھ دیے گئے تھے تو یہ غار والے بھی ہیں اور ان کے نام لکھے گئے، لہٰذا یہ رقیم والے بھی ہیں. اصحاب الکہف والرقیم ابھی بھی ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ایک ہی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے نام لکھ کے غار کے اوپر لگا دیے گئے تھے، تب بھی وہی ترجمہ ہوگا کہ مرقوم کے معنی میں ہیں، تب بھی ایک ہی ہیں. لیکن صحیح بخاری میں اور مسند الامام احمد بن حنبل میں دو حدیثیں ایسی ہیں جنہوں نے الرقیم کو اصحاب الکہف سے بالکل الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا. رقیم والے کون ہیں؟ تو آپ نے بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا بنو اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا، صحیح بخاری میں قصہ ہے. وہ جا رہے تھے، ایک غار کے اندر چھپ گئے، رات ہو گئی، اوپر ایک بہت بڑا پتھر لڑک کے آیا، ان کے غار پہ آ کے رک گیا. کسے بلائیں، کسے پکاریں، کوئی سننے والا نہیں، اور اس چٹان کو ان کے غار کے دہانے سے کوئی ہٹانے والا نہیں. تینوں نوجوان اندر پھنس گئے. تب کیا کیا تھا انہوں نے؟ مشورہ یہ کیا کہ اب بچائے گا کوئی نہیں اللہ کے سوا. اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو، اس نیک کام کا اللہ کو واسطہ دو، اللہ مدد کریں گے. سنا ہے واقعہ؟ ایک نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو جب تک دودھ نہیں پلا دیتا تھا جب تک اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، اے اللہ اگر میں نے وہ کام خالص آپ کے لیے کیا تو اس کی برکت سے ہماری مصیبت دور فرما. میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، چٹان کھسک گئی مگر اتنی نہیں کہ یہ نکل سکیں. ہلی، نیچے آئی لیکن ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی. دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میری چچا زاد بہن سے مجھے محبت ہو گئی تھی، کچھ پیسے میں نے اس کو دے دیے تھے، زنا کے لیے وہ راضی بھی ہو گئی تھی، عین ٹائم پہ اس نے مجھے آپ کا ڈر دلایا، آپ کا خوف دلایا. میری چچا زاد بہن نے کہ اللہ سے ڈر، یہ برا کام نہ کر. تو اے اللہ اگر وہ برا کام میں نے صرف آپ کی وجہ سے چھوڑا، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کے ڈر اور آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ برا کام نہیں کیا تھا، ورنہ تو تمام اسباب مہیا تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف آپ کا ڈر میرے دل میں آ گیا، میں نے برا کام نہیں کیا. اگر صرف آپ کے لیے میں نے برا کام چھوڑا تھا آپ کے ڈر سے تو اس کی برکت سے ہماری مصیبت دور فرما. میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وہ چٹان اور کھسک گئی. اللہ اکبر. کب کا کام کب اثر کر رہا ہے، اور کسی اور کا وسیلہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے کام کا وسیلہ دے رہے ہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھے تو کام ایسے ہم اور آپ کر لیں جو صرف اللہ کے لیے کیے ہوں. رب کعبہ کی قسم وہ کام
اس دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ دکھاوا چھوڑو، ریا، نام و نمود اور شہرت کے جذبے مٹا دو، اور جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو۔ اخلاص بھرا کام دونوں جہان میں کام آتا ہے۔ دیکھو ان دونوں نوجوانوں نے کوئی بڑے کام گنا ہے کہ رات بھر تہجد پڑھی ہو، 40 سال تک تہجد قضا نہ ہوئی ہو، ایسے کسی عمل کا واسطہ دیا؟ کتنا مختصر سا عمل، ماں باپ کو پہلے دودھ پلانا، بعد میں بچوں کو پلانا، ایک رات انتظار کر لیا، گناہ کو چھوڑا اللہ کے خوف سے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ چٹانیں کھسک جاتی ہیں اس سے۔ اللہ اکبر، کوئی گناہ کا موقع ملے باز آ جاؤ اللہ کے ڈر سے، اس عمل میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، میں نے اس کے پیسے سے اس کے نام پہ کاروبار شروع کر دیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا اور یہ سارے اونٹ اور یہ سارا مال و زر یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، میں تو اپنی مزدوری لینے آیا تھا، مذاق نہ کرو کہ بکریاں تمہاری ہیں اور یہ اونٹ تمہارے ہیں اور یہ سب تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ تو وہ شخص کہہ رہا کہ یا اللہ، میں نے اس کے پیسے سے اس کے نام پہ یہ کام شروع کیا تھا، اضافہ ہوتا رہا، میں نے صرف اے اللہ آپ کی وجہ سے وہ ساری بکریاں اور سارے اونٹ اور سارا مال و متاع اس کے حوالے کر دیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر وہ کام میں نے آپ کے لیے کیا تو اس کی برکت سے میری مصیبت دور کر دیجیے، ہماری مصیبت دور کر دیجیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ چٹان پھر کھسکی اور اتنی تیسری مرتبہ کھسکی کہ ان کے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہیں اصحاب الرقیم۔ بتاؤ اس میں عجوبہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اصحاب کہف 309 سال تک سوئے، اس میں بھی عجوبہ ہے، اور اتنی بڑی چٹان بغیر ہاتھ لگائے کھسک گئی، اس میں بھی عجوبہ ہے۔ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب ہی وہاں پر یہ قائم کیا ہے، اصحاب الکہف کے بعد الرقیم کا باب اسی عنوان سے قائم کیا ہے کہ وہ غار والے تھے، اصحاب الغار ان کا نام رکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور مسند الامام احمد بن حنبل میں بھی ایک حدیث ہے جس سے امام بخاری کی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر آپ تاریخی، اب بات سنیے گا توجہ سے، تاریخی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اصحاب الکہف والرقیم آپ کو ایک دکھائی دیں گے، حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں تو دونوں آپ کو الگ الگ دکھائی دیں گے۔ اصحاب الکہف یہ غار والے ہو گئے، اصحاب الرقیم اس غار والے ہو گئے جس کی چٹان نے ان کے دہانے کو بند کر دیا تھا۔ ٹھیک، کیا دونوں میں کچھ عجوبہ ہے تو عجوبہ، لیکن اتنا نہیں کہ نظر انہی دو قصوں پہ ٹھہر جائے، ان کے عجوبے تو کائنات کے ہر حصے میں پھیلے ہیں۔ ہے تو ان دونوں میں عجوبہ، اصحاب الکہف ہوں یا اصحاب الرقیم ہو، دونوں کے قصوں میں عجوبہ ہے تو، لیکن صاحب اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے جو آپ کی اس باڈی میں جتنے عجائب انہوں نے رکھے ہیں اس سے زیادہ بڑے ہو جائیں، اس سے بڑے بڑے عجائب آپ کے اندر ہیں۔ 24 گھنٹے میں عجوبہ دل کا معلوم ہے آپ کو؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، یہ دل جو پہلو میں دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں 1,12,000 مرتبہ سے لے کر 1,40,000 مرتبہ تک یہ دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں، یہ عجوبہ بھولے بیٹھے ہیں اور صاحب اس کے عجوبے کے اوپر زیادہ توجہ دے دی۔ اللہ ہمارے ذہن کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہی نہیں یہاں بھی دیکھو، جب سوتے ہیں تو ہر عضو آرام کرتا ہے، آنکھیں آرام کرتی ہیں، ناک آرام کرتی ہے، خوشبو بدبو کا احساس نہیں، کان آرام کرتے ہیں، برابر میں کیا ہو رہا ہے کچھ سنائی نہیں دیتا، پورا بدن آرام کرتا ہے، حضرت دل بھی آرام کرتے ہیں۔ میاں اگر انہوں نے آرام کر لیا تو کچھ زیادہ ہی لمبا آرام ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ کون ہے جو دھڑکا رہا ہے 1,40,000 مرتبہ تک؟ ہم گناہ کر کر کے سوتے ہیں، ہمارے اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم اس عجوبے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کتنے گناہ کر کے سوتے ہیں، گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، گندا پروگرام، غلیظ پروگرام دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ وہ جاگ جاگ کر ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلو میں دل دھڑکتا رہا 1,40,000 مرتبہ، نتیجہ
700 لیٹر خون. ہمارے اور آپ کے گھروں میں 500 لیٹر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں, 500 لیٹر پانی کی ٹنکی. 700 لیٹر خون 1,40,000 مرتبہ دل کی دھڑکنوں کے نتیجے میں رگوں میں, نسوں میں 700 لیٹر خون کا دورانیہ ہو جاتا ہے. کچھ پتہ چلتا ہے؟ مائک گڑبڑ کر رہا ہے, کچھ کور کریں اس کو. حضرت کہیں غلطی ہو جائے ٹوک دیجئے گا. ہمیں تو لطف آ رہا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ویسے قاری صاحب بھی صحیح نہیں ہوا ہے, یہ سیل چین کیجئے اس کا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے. چلیے تو اصحاب الکہف غار والے, اصحاب الرقیم اس غار والے جس میں 3 نوجوان پھنس گئے تھے. تو تاریخی نقطہ نظر سے یہ ایک معلوم ہوتے ہیں, حدیث کے تناظر میں دونوں قصے الگ ہو گئے. اگر دونوں قصے الگ ہیں تو لفظ عجبہ کو دونوں پہ فٹ کیا جائے گا. کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ غار والے اور وہ نوجوان جو وہاں غار میں پھنس گئے تھے یہ کوئی عجوبہ ہیں؟ یہ کوئی عجوبہ نہیں. ہماری آیتوں میں سے ہماری نشانیاں ہر جگہ بہت زیادہ پھیلی پڑی ہیں. تو میں نے ایک دل کی مثال بھی دے دی, آنکھوں کی مثال دے دی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی اجمالی بیان, تفصیلی بیان 4 آیتوں کے بعد آئے گا. ابھی پہلی آیت کا مضمون آپ کے سامنے واضح ہوا. اللہ کا فرمان ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب وہ نوجوان غار تک پہنچے, غار تک آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمتوں سے نواز دیجیے. اب یہاں پر رقیم کا جو تذکرہ ہے وہ نہیں ہوگا, وہ تو عجبہ کے تحت میں آ گیا کہ کیا تم نے ان کو عجوبہ سمجھ رکھا ہے. جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اب اس میں رقیم کا تذکرہ نہیں ہوگا, رقیم والوں کا. اب کس کا تذکرہ ہوگا؟ اصحاب الکہف کا. تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. اللہ اکبر. اس میں لفظ فتیہ نے, ابھی سمجھاؤں گا, دل کے نیا خانوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی. ہلچل. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ, نوجوان آئے تھے. کون؟ فتیہ, نوجوان. اس میں بوڑھے لوگوں کا تذکرہ نہیں جن کا بدن گناہوں سے عاجز آ جاتا ہے. کسی گناہ کے لیے اب ان کا قدم اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. زبان سے گالیاں بکنے کے قابل نہ رہے تو اللہ اللہ کرنے لگے. آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دیتا تب فلمیں دیکھنی بند کی ہیں. کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا تب برائیاں چھوڑی ہیں. تن بدن میں کوئی قوت نہ رہی تب برائیاں چھوڑی ہیں. جوان انسان کو اس کی جوانی برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے. اس کے دل میں گناہوں کی ایک ہلچل, ایک طوفان برپا رہتا ہے. گناہ کرنے کے لیے آنکھیں تیار, گناہ کی باتیں سننے کے لیے کان تیار, گناہ کی باتیں بولنے کے لیے زبان تیار, گناہ کے احساسات کے لیے دل اور دماغ کی دنیا وسیع ہو گئی. وہ ہر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے. جوانی کے عالم میں میرے رب نے بتایا کہ وہ لوگ جو ایک مشرک حکومت کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی خاطر انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر جوانی کے عالم میں وہ غار کی طرف آئے تھے. جوان تھے وہ, جوان گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوئے, نیکیوں کی طرف آئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، تب اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان نوجوانوں کو جگہ عطا فرمائیں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ویسے تو ان کے ہاں عمر کا کوئی اسکیل نہیں ہے، جو آدمی جس عمر میں چاہے توبہ کر کے ان کی بارگاہ میں مقبول بن جائے، لیکن جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اللہ کو اس جوان کی جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، رد وہ کبھی نہیں کرتے۔ ان کی ویکینسی میں کوئی قید نہیں ہے عمر کی کہ اس عمر میں آؤ گے تو اسلام میں داخلہ ملے گا، نہیں، کبھی بھی جاؤ۔ توبہ کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کے جس حصے میں چاہو توبہ کرو، توبہ ضرور قبول ہوگی۔ لیکن میرے جوان دوستو، تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تیار ہو جاؤ جوانوں۔ اصحاب کہف کے قصے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ اول فتیۃ، نوجوان آئے تھے، بوڑھے نہیں، جو گناہوں کے قابل نہ ہو وہ نہیں، ان جوانوں نے جوانی کے عالم میں ہر گناہ کو تیاگ دے کر، ہر گناہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہو گئے تھے، اور اپنے اللہ سے ان کو ایسی محبت ہو گئی کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وقار، اپنی عزت، ہر چیز داؤں پہ لگا دی تھی، اپنی جان داؤں پہ لگا دی تھی، اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ نوجوان معمولی لوگ نہیں تھے، ان کے والدین کو اس بادشاہ کی حکومت میں، ان کے والد کو، ان کے باپوں کو اس بادشاہ کے حکومت میں بڑا اقتدار حاصل تھا، بڑے مالدار لوگوں کے بچے تھے یہ نوجوان نکل کھڑے ہوئے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا پڑ جائے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا، اصحاب کہف کا قصہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے مقدم ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر چھوٹا دجال ہو یا بڑا، آپ بڑی آسانی سے اصحاب کہف کا قصہ سن کر پڑھ کر ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لفظ الفتیہ ہمیں اور آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ سبق مل رہا ہے اس سے۔ اذ اول فتیۃ، وہ جو آئے تھے غار والے، اصحاب الکہف جو تھے، وہ بوڑھے لوگ نہیں تھے، عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، وہ جوان لوگ تھے۔ جوانی کے عالم میں اتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور اس غار کے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا؟ اپنے رب کو پکارا، اے ہمارے رب، آپ ہم کو اپنی طرف سے خصوصی رحمتوں سے نواز دیجئے اور ہمارا معاملہ ذرا درست کر دیجئے، ہم حالات سے مارے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے بھی اجمالی بیان، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اسی غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دیں، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا۔ ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو سلانے کے لیے کتنے پیار سے تھپکی لگاتی ہے، یا اتنی زور سے مارتی ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ کسی ماں کو، کسی بھی ماں کو اپنے بچے کو سلانے کے لیے کان پہ تھپکی دینے کا وہ سلیقہ کہاں، جس شان سے میرے رب نے ان غار والوں کے کانوں پہ تھپکی لگائی ہوگی، کتنی رحمت کی وہ تھپکی ہوگی کہ لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ یہ اللہ کا بیان ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اسی غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں لگائیں، یعنی رحمت کی ایسی ان کے اوپر تھپکی لگائی کہ وہ سو ہی گئے۔ سنین عددہ، چند سالوں تک اللہ انہیں وہیں سلاتا رہا، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ ابھی اجمالی بیان میں چوتھی آیت، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، سلایا بھی اللہ نے، وہ خود سے نہیں سوئے تھے، وہ جو سوئے تھے وہاں جا کر اس سونے میں ان کی فطری نیند نہیں تھی، تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے تھے کہ کہیں اور چلیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ لیٹے ہی تھے کہ ان کے کانوں پہ میرے رب نے رحمت کی تھپکیاں دیں تو سو گئے۔ انہیں سلایا کس نے؟ اللہ نے۔ ثم بعثناہم، پھر ہمیں نے ان کو بیدار کیا، ہمیں نے ان کو اٹھایا، اور اٹھایا اس لیے تاکہ ان لوگوں میں اس بات کی بحث چھڑے کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں، اسی میں ہدایت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ اجمال ہو گیا۔ وہ غار تک پہنچے،
اپنے شہر سے بھاگ کر وقت کے بادشاہ کے ظلم اور جبر و تشدد اور استبداد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں سے بھاگے، غار تک آئے، رب سے رحمت مانگی، ان کے رب نے ان کے اوپر رحمت کی ایسی بارشیں کی کہ وہ سو گئے، پھر اللہ ہی نے ان کو اٹھا دیا تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ وہاں رکے کتنے دن ہیں وہاں۔ ان 4 آیتوں میں اجمال ہے۔ اب تفصیلی بیان شروع ہوتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میرے محبوب نبی ہم آپ کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ قصہ اللہ اپنے نبی کو اصحاب کہف کا ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ مکے والوں نے ایک وفد مدینے بھیجا تھا، مدینے کے علماء یہود کے پاس، کیونکہ مکے میں کوئی زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، محققین نہیں تھے مکے میں، پڑھے لکھے تھے برائے نام، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہاں کوئی بہت بڑا محقق، کوئی بہت بڑا تاریخ داں، کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا مکے میں۔ ہاں مدینے میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی علماء ایک سے ایک ماہرین، تاریخ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء یہود سب مدینے میں تھے۔ تو مکے والوں نے ایک وفد بھیجا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے یہ تھامے نہیں تھم رہی ہے، جو ترکیب اختیار کرتے ہیں ان کی تحریک کو پست کرنے کے لیے، پسپا کرنے کے لیے ہماری ہر ترکیب بیکار ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کا مقابلہ کر لیا ہم نے ان کا، اب ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے ان کا مقابلہ کر لیں۔ مار پیٹ، ظلم، تشدد، جبر، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ان کے ماننے والے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایسی علمی باتیں کرتے ہیں یہ، تو اب ان کا علمی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہود سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایک وفد بھیجا انہوں نے مکے سے مدینہ منورہ علماء یہود کے پاس، اور یہ خبر بھیجی کہ ہمارے ہاں مکے میں کوئی صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہم سے کر رہے ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی تحریک ہم سے روکے نہیں رک رہی ہے، کچھ ایسے سوالات بنا کے بھیج دو کہ اس میں یہ محمد الرسول اللہ اٹک جائیں، اس کا جواب نہ دے پائیں، تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ وفد مکے والا جب مدینہ منورہ کے علماء یہود کے پاس پہنچا تو علماء یہود نے نہایت پیچیدہ 3 سوالوں کا پرچہ بنا کے انہیں دے دیا، بڑے پیچیدہ سوالات، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر اس کا وہ جواب دے دیں گے تو واقعی نبی ہوں گے وہ، اور جواب نہ دے سکے تو پھر نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ غیر نبی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے ہی نہیں سکتا۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ جا کے نبی سے پوچھنا کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، وہ کیسے بتا پائیں گے؟ انہوں نے دنیا میں کسی انسان سے کچھ پڑھا ہی نہیں، جب دنیا میں کوئی ان کا معلم نہیں، جب دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں، جب تاریخ کے اوراق انہوں نے دیکھے تک نہیں، تو وہ کیا جانے اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے؟ وہ تو ہمارے پاس ہے، صحیح قصہ ہماری کتابوں میں ہے، اور وہ کتاب دیکھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی تاریخ داں سے ان کا کوئی تعلق ہے، بچپن ایسے گزرا، جوانی تجارت میں گزری، بچپن میں بکریاں چرائیں، یہ قصہ وہ بیان نہیں کر سکتے۔ 2 اور سوالات ہیں، ان کا تذکرہ کروں گا تو وقت آپ کا استعمال ہوگا، جو ہمارا اصل موضوع ہے اسی پر رہتے ہیں۔ ان 3 سوالوں میں یہ پہلا سوال دیا یہودی علماء نے کہ جا کے پوچھو ان سے اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے وہ، کیونکہ صحیح قصہ ہمارے پاس موجود ہے بس، اور ہم صحیح قصہ کسی کو بتاتے ہی نہیں، سناتے ہی نہیں ہیں۔ مکے والوں میں چیمے گوئیاں ہوتی تھی کہ وہ اتنے تھے، کچھ نہ کچھ قصے کے تذکرے تھے، لیکن مربوط قصہ مکے والوں کو نہیں معلوم تھا۔ روم میں اس قصے کے تذکرے تھے لیکن ان کو بھی تفصیل نہیں معلوم تھی، کہا کہ یہی پیچیدہ قصہ ہے، تفصیل سے کسی کو نہیں معلوم، صرف علماء یہود کو معلوم ہے اس کی تفصیل، اور وہ کسی کو سناتے نہیں تھے، لہذا جا کے ان سے پوچھو کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، اٹک جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اگر انہوں نے بتا دیا تو بس یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 سوالات اور ہیں جو اسی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ایک روح کے بارے میں ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایک سوال اس میں اور ہے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ اسی صورت میں موجود ہے۔
تو اس کو چھیڑے بغیر ہم اسی سوال پہ آ گئے کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ تھا ان کا، مطالبہ ہے تو سنو، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ آپ کے پاس سوال لے کے آئے ہیں اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اے نبی ہم آپ کو ان کا قصہ صحیح ٹھیک سنائے دیتے ہیں، اور ایسے سنایا ہے میرے رب نے قصہ اپنے نبی کو کہ اس دھرتی پر اس قصے کو اس طرح کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ، اتنا سچا، اتنا اچھا حقیقت پر مبنی قصہ اللہ نے سنایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، دراصل اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، ابھی تعداد کا تذکرہ نہیں، تعداد کا تذکرہ جہاں پہ آئے گا وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصحاب کہف بوڑھے لوگ نہیں تھے، انہم فتیۃ، نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اور وہ نوجوان اپنے رب پہ ایمان لے آئے۔ کس ماحول میں ایمان لائے؟ جہاں کی حکومت کا دھرم اور مذہب کفر اور شرک تھا۔ وہاں کی حکومت کا مذہب کیا تھا؟ شرک لازم ہے، بتوں کی پوجا لازم ہے۔ ان کی مملکت میں کوئی شخص بتوں کی پوجا کیے بغیر اور شرک کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جو بھی وہاں رہے وہ کفر اور شرک کے ساتھ میں رہے گا۔ اور ان نوجوانوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اس پہ قائم رہو گے، ہم تمہاری ہدایت میں اضافے کرتے رہیں گے، کمی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا فرمان ہے وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، یعنی ہم پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں اور وہ ہدایت کے اوپر مزید قائم ہو گئے۔ بادشاہ کو جیسے معلوم ہوا کہ ان چند نوجوانوں نے ہماری حکومت کا مذہب اور ہماری مملکت کا دھرم چھوڑ کر کسی اور رب پر ایمان لے آئے ہیں، طلب کر لیا، ان کو بلا لیا اپنی بارگاہ میں۔ اب دیکھو ان کی ہمت، ان کا حوصلہ ان نوجوانوں کا۔ بادشاہ سامنے، ان کو معلوم ہے کہ اس بیان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے سامنے جب میں اپنے اللہ کا تعارف کراؤں گا تو یہ ظالم بادشاہ ہمارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہے، لیکن ذرا ان کی تقریر سنو جو بھرے دربار میں انہوں نے بادشاہ کے سامنے جو بیان دیا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ہر قصے میں ہدایت پوشیدہ ہے۔ ان کی بستی کیا تھی، ان کا شہر کیا تھا، اس سے کوئی ہدایت وابستہ نہیں ہے۔ دیکھو کہا کیا ہے انہوں نے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، کیونکہ دل کمزور ہوگا تو بیان کمزور ہو جائے گا، دل کمزور ہوگا وضاحتیں کمزور ہو جائیں گی، دل کمزور ہوگا بیان بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن تھے، ہر سچے مومن کا دل اللہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کے واقعات پڑھو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، ہر سرکش طاقت کے بالمقابل بڑی پختہ دلی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ میں کھڑے نظر آئیں گے۔ کسی بادشاہ کا رعب اور کسی شہنشاہ کا جاہ و جلال ان کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا۔ کیوں؟ اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ پختگی ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دیں، اور یہ پختگی ملے گی، ضرور ملے گی۔ اپنا ایمان مضبوط کر لو، اللہ دل پختہ کر دیں گے۔